بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑتے ہو، یعنی خدا کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلایا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، خدا کے بندگان خاص یعنی مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا کہ آل یاسین پر سلام ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ بال قدیم کنان اور فونیشیا میں پوجے جانے والے ایک مقبول دیوتا کا نام تھا۔ یہودیوں کی مذہبی زندگی میں بال کی عبادت کی سرائیت شمولیت قاضیوں کے دور میں ہوئی تھی، اور اسی اب کے دور حکومت میں اسرائیل میں عام ہوتے ہوئے اس نے یہودا کی سلطنت کو بھی متاثر کیا تھا۔ لفظ بال سے مراد آقا مالک ہے اور اس کی جمع بالیم ہے۔ بال عام طور پر ایک زرخیزی کا دیوتا تھا جس کے بارے میں مانا جاتا تھا کہ یہ زمین کو فصلیں پیدا کرنے اور لوگوں کو بچے پیدا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ مختلف علاقے بال کی مختلف طریقوں سے عبادت کرتے تھے اور بال نہایت مطابقت پذیر دیوتا ثابت ہوا تھا۔ مختلف جگہوں کے لوگوں نے بال کی کسی ایک یا دیگر صفات پر زور دیتے ہوئے بال کی عبادت کے خاص فرقے تشکیل دیے تھے۔ بال فغور اور بال برید ایسے مقامی دیوتاؤں کی دو مثالیں ہیں۔ کنانی افسانیات کے مطابق بال مرکزی دیوتا ایل اور سمندر کی دیوی استارات کا بیٹا تھا۔ بال کو تمام دیوتاؤں میں سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا، اور اس کے مقابل ایل جسے کمزور اور غیر مؤثر خیال کیا جاتا تھا مانت پڑ جاتا ہے۔ بال نے سمندر کے دیوتا یام اور موت اور پاتال کے دیوتا موٹ کو متحد لڑائیوں میں شکست دی تھی۔ بال کی بہنیں بیویاں اشتورت اور انیت تھیں۔ اشتورت ستاروں سے وابستہ زرخیزی کی دیوی تھی اور انیت محبت اور جنگ کی دیوی تھی۔ کنانی لوگ بال کی سورج دیوتا اور طوفان کے دیوتا کے طور پر بھی پوجا کرتے تھے۔ اسے عام طور پر آسمانی بجلی تھامے ہوئے دکھایا جاتا ہے جس نے دشمنوں کو شکست دی اور فصلیں پیدا کی تھیں۔ کنانی اسے زرخیزی کے ایسے دیوتا کے عام کے طور پر بھی پوجتے تھے جو بچے مہیا کرتا تھا۔ بال کی عبادت جنسی سرگرمیوں پر مشتمل تھی اور مندروں میں رسمی زناکاری پائی جاتی تھی۔ بعض اوقات بال کو خوش کرنے کے لیے انسانی قربانیاں درکار ہوتی تھیں، اور عام طور پر قربانی چڑھانے والا اپنے پہلوٹے کو اس کی نظر گزرانتا تھا۔ بال کے پجاری اپنے دیوتا سے بلند آوازوں پر جوش چیخوں اور خود کو زخمی کرنے کی عامل انتہائی جذباتی رسومات کے ساتھ التجائیں کرتے تھے۔ عبرانی لوگوں کے وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے ہی خدا نے انہیں کنہانی دیوتاؤں کی پرستش کے خلاف خبردار کیا تھا، لیکن اسرائیلی بھی پھر بھی بت پرستی کی طرف مائل ہو گئے۔ اخی اب اور ایزابیل کے دور حکومت میں جب اسرائیل میں بال کی عبادت اپنے عروج پر تھی تو خدا نے براہ راست اپنے نبی الیاس علیہ السلام کے وسیلہ سے بت پرستی کا مقابلہ کیا۔ سب سے پہلے خدا نے 3.5 سال کی خشک سالی بھیجنے کے وسیلہ سے واضح کیا کہ بال نہیں بلکہ وہ خود بارش پر اختیار رکھنے والا خدا ہے۔ اس کے بعد الیاس علیہ السلام نے اس بات کو حتمی طور پر ثابت کرنے کی خاطر کہ حقیقی خدا کون ہے، کوہ کرمل پر مقابلے کا مطالبہ کیا۔ بال کے 450 پجاری دن بھر اپنے دیوتا سے آسمان سے آگ بھیجنے کے لیے دعا کرتے رہے۔ یقیناً آسمانی بجلی سے منسوب دیوتا کے لیے یہ ایک آسان کام تھا، لیکن نہ کچھ آواز ہوئی، نہ کوئی جواب دینے والا، نہ توجہ کرنے والا تھا۔ بال کے نبیوں کے ناکام ہونے پر الیاس علیہ السلام نے سادہ سی دعا کی تو خدا نے آسمان سے فوراً آگ کے ساتھ اس کی دعا کا جواب دیا۔ یہ ثبوت ہے حد زبردست تھا، اور جب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گر پڑے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ متی 12 باب 127 آیت میں یسوع شیطان کو فلسطینیوں کے ایک دیوتا بال زبوب سے جوڑتے ہوئے شیطان کو بال زبول قرار دیتا ہے۔ پرانے عہد نامے کے بالیم محض دیوتاؤں کے روپ میں بد ارواح سے زیادہ کچھ نہیں تھے، اور تمام طرح کی بت پرستی بنیادی طور پر شیطان کی عبادت ہے۔